پاکستان کو اتنی گہرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر اعظم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آ کے کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. آرمی طاقتوں نے آپ کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان میں اگلے 60 دن کے اندر عالمی جنگ کے آغاز کے شاخسانے کھل چکے ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں. 28 سپتمبر 2021 کو ہم اس کوڈ کو ڈی کوڈ کر گئے کہ پہلا نمبر ہی پاکستان ہے, عالمی جنگ کا آغاز ہی پاکستان سے ہونا ہے وایا داعش, اور سب سے پہلا نشانہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کو بنانا ہے, دوسرا نشانہ درود و سلام پڑھنے والوں کو بنانا ہے, تیسرا نشانہ ہر اس آدمی کو بنانا ہے جس کے پاس پیسہ ہے. تو آپ جنگ کی طرف تیزی سے جا رہے ہیں, انارکی پھیلانا عالمی طاقتوں کا مقصد ہے پاکستان میں. کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ نہیں کرے گا. دنیا میں جو بھی کچھ ہونا ہے وہ 2 مہینوں میں ہونا ہے. دیکھیں میری بات غور سے سنیں. 2 مہینوں میں ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ جنگ ہونی ہے. 2 مہینوں میں جنگ عالمی جنگ کا آغاز ہونا ہے. بھائی کہاں بیٹھے ہیں آپ لوگ؟ کون سے آپ کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ بہت خطرناک بات کر رہے ہیں. چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. نہیں, آپ مجھے ایک بات بتائیں, 2 مہینے میں جنگ ہو جائے گی؟ عالمی جنگ کا آغاز ہونا. جس چیلنج کے سامنے کھڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گا چیلنج, اور اگر اس کو روکنا ہے تو آپ کے پاس اس کا حل کیا ہے؟ نہیں, یہ نہیں رکے گا, یہ بہت بڑھے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو انارکی کی طرف لائیں گے, تباہی بربادی میں جائیں گے, کھانے کو پیسہ نہیں ہوگا, اور سب سے بڑی بات ابھی آپ کہتی ہیں نا 2 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, پھر آپ کہیں گے 8 دن کی ہوئی ہے. پاکستان میں اصل بحران تو بجلی کا آئے گا جو کہ لبنان میں آیا. سیم لبنان کاپی ہوگا پاکستان کے اندر, یہ یاد رکھیے گا. اسی سے منسلک ہے نا. اچھا, اس کا بھی ہمارے پاس حل ہے, لیکن اس میں 2 سال لگیں گے. آج سے کام شروع کریں تو 2 سال لگیں گے. یہ کوئی الادین کا چراغ نہیں ہے نمٹا یہ کر دیا. لیکن ابھی آپ فوری طور پہ دیکھیں, دنیا میں تیل کی سب سے کم قیمت اس وقت ایران کی ہے. ₹1.80 لیٹر ان کی پروڈکشن کاسٹ ہے. ٹھیک ہے, پاکستانی ₹1.80. صحیح ہے. دوسرے نمبر پہ جو سب سے بڑی کاسٹ آتی ہے وہ سعودی ارامکو کی آتی ہے ₹4.11 پر لیٹر. آپ آج ہی شہزادے سے رابطہ کریں کہ ہم نے تو اپنا تن من دھن آپ کو دیا ہے بھائی, آپ کا اسلام نافذ کیا ہے. 1400 سال پہلے کا اسلام نہیں, یہ اسلام نافذ کیا ہے. تو ہمیں آپ ڈیفر پیمنٹ پہ ویسے ہی تیل دیجیے جیسے پرویز مشرف کو دیا. اور اگر نہیں دیتے, امیجیٹ پاکستانیوں کا تقاضا ہونا چاہیے کہ سعودی عرب سے فوج کو وڈرا کیا جائے. کس لیے ہم ان کی خدمت ادا کر رہے ہیں؟ کس لیے ہم ان کی بادشاہت کو سیو کر رہے ہیں؟ ان کی بادشاہت ہمارے ہی بیس پر ہے, یہ یاد رکھیے گا. صحیح کارڈ کھیلیں, کھیلنا آتا ہے تو صحیح کارڈ کھیلیں, ملک کو دیکھیں, پاکستان کی سوچیں. ایک ہار ایک گھڑی پہ نہ بک کے آئیں. بکنا ہے تو اچھے انداز میں بکیں, لیکن خریدار کو پتا ہے کہ فقیر کو کتنے میں خریدنا ہے. مسئلہ یہ ہے کوئی کام کا آدمی بھیجے وہاں نیگوسیشن کرنے کے لیے, ایک گھڑی لا کے وہ بھی بیچ دی 5 کروڑ. ابھی اگر ہم بات کر لیں تو ہم اپنے ریزروز کو بچا سکتے ہیں, اور اگلے ہمارے پاس تو ریزرو نہیں ہے. وہی تو کہہ رہی ہوں نا, ہم ایک کام کر سکتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں نا پیپر پہ ہوتے ہیں. 180 کا وہاں ہو گیا, 300 کا انڈیا میں ہو گیا, 500 کا. یہ نہ سناؤ مجھے, یہ بتاؤ کہ بلوچستان میں کتنے کا ہے ₹100 لیٹر. کیسے؟ ایران سے آیا. کیوں؟ ₹25 میں وہاں کے پیٹرول پمپ سے خریدا, پاکستان میں ₹30 خرچہ دیا اور یہاں بیچ دیا. میں حل بتا سکتا ہوں آپ کو. 2 حل میں نے, ایک حل ان کو آج بتایا ہے, ایک اگلا بتاؤں گا. ایک حل یہ ہے کہ سیدھا سعودی خاندان سے اپنی دوستی کا کر کے اور آپ ان سے ڈیفر پیمنٹ پہ تیل لو, کیونکہ شہزادوں کے پاس 5 ملین بیرل یومیہ کا تیل جمع ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پاکستان کو اتنی گہرائی میں لائیں گے کہ ایک دن یہی وزیر اعظم ٹی وی پہ آئے گا اور یہ آپ کو آ کے کہے گا کہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کریں. یہ تو ناممکنات والی بات ہے. یہ ممکنات اس وقت ہوگا جب یہاں آگ لگ رہی ہوگی, دکانیں لوٹ رہی ہوں گی, لوگ لوٹ رہے ہوں گے. یہی وزیر اعظم, یہ عالمی طاقتوں کا طے شدہ پلان ہے, یہی وزیر اعظم آ کے کہے گا اب اسرائیل کو تسلیم کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بعد ہمیں ڈیفر پیمنٹ پہ تیل ملے گا. یہ میں, اور سب سے بڑا سوال آج کا جو ہر پاکستانی پوچھے, $1.2 بلین جو تیل میں سبسڈی دی گئی ہے, اگر آج کے ریٹ پہ لگاؤ تو یہاں پر تیل ₹80 کا ہونا چاہیے. $80 کا سبسڈی گئی جیب کے اندر. اوپن مارکیٹ سے تیل لیا, اس میں سبسڈائز رقم کھائی, 3 ہاتھوں کو کمیشن دیا, پاکستانی عوام کو دھکیل دیا مہنگائی کے اندر. $200 کا ایوریج. میں نے آپ کو مارچ 2020 میں بتایا تھا کہ اگر میرے کہنے پہ نہیں چلے تو 1 سال میں $200 کا پیٹرول خریدو گے. دیٹس آل. 2 مہینے میں ہو بھی رہا ہے ایسا, ایز پر یو. آپ کو پتا ہے پرویز مشرف کا دور یہاں بتایا جاتا ہے کہ بہت اچھا تھا. وجہ کیا تھی؟ وجہ بتائیے. وجہ یہ تھی کہ شاہ عبداللہ نے پورے ٹینیور کے اندر آپ کو ڈیفر پیمنٹ پہ تیل دیا, جس کی وجہ سے ڈالر بھی آپ کا سٹیبل رہا, آپ کی مہنگائی بھی سٹیبل رہی. تو یہی فارمولا آپ کیوں نہیں استعمال کیا جا رہا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالمی طاقتوں نے آپ کو تباہ و برباد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. پاکستان میں اگلے 60 دن کے اندر عالمی جنگ کے آغاز کے شاخسانے کھل چکے ہیں. یہ میں بتا چکا ہوں. 28 سپتمبر
2021 को हम इस कोड को डी कोड कर गए कि पहला नंबर ही पाकिस्तान है, आलमी जंग का आगाज ही पाकिस्तान से होना है वाया दाइश, और सबसे पहला निशाना पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को बनाना है, दूसरा निशाना दरूद सलाम पढ़ने वालों को बनाना है, तीसरा निशाना हर उस आदमी को बनाना है जिसके पास पैसा है। तो आप जंग की तरफ तेजी से जा रहे हैं, अनारकी फैलाना आलमी ताकतों का मकसद है पाकिस्तान में। कोई आपको हेल्प आउट नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। आप ये 80 और 85 पे जहन ना लाएं, $120 पर बैरल पे जाएगा ये तेल अगले 1 महीने के अंदर, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ होना है वो 2 महीनों में होना है। देखें मेरी बात गौर से सुने, 2 महीनों में होना है। क्या होना है? जंग होनी है, 2 महीनों में जंग होनी है? जंग का आगाज होना है। भाई कहां बैठे हैं आप लोग? कौन से आप कैसी बात कर रहे हैं आप? ये बहुत खतरनाक बात कर रहे हैं। चले मैं आपको समझाता हूँ। नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, 2 महीने में जंग हो जाएगी? आलमी जंग का आगाज होना है, जंग वंग नहीं, आलमी जंग, तीसरी आलमी जंग का आगाज होना है भाई, इसी साल होना है। ये तो मैंने पिछले साल बता दिया था। हम और इस साल हो जाएगा। तो ईरान पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करना था कि पहले कहां जाएं, तो पहले अब उन्होंने पाकिस्तान को चुना है। ये 100% कंफर्म है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को और पाकिस्तान के नेशनल एसेट्स को वाया दाइश टेक ओवर करके और फिर पाकिस्तानी एसेट से ईरान से स्टेट वॉर लड़ना उनका मंजिल है। तो हमने अपने मुल्क को और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को महफूज बनाने के लिए मैदान पकड़ लिया। हम तो बने ही मैदान जंग के लिए, हम तो 20 साल से बता रहे हैं हम जंग लड़ने आए। तो सियासत इनको करने दें, आलमी जंग मैं संभालूंगा, जिसकी कमांड मैं खुद करूंगा।